ڈاکٹر تو بڑے بھائی کو بننا تھا، مگر جب حادثاتی طور پہ ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تو والدہ کی خواہش کے احترام میں چھوٹے بیٹے ادیب الحسن رضوی نے خاموشی سے انجینئرنگ کے مضامین کو خیر بات کہا اور طب کے شعبے کو اپنا لیا۔ 1972 میں انگلینڈ سے سرجری میں مہارت کے بعد واپسی ہوئی۔ ادیب صاحب برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس نظام سے بہت متاثر تھے اور بائیں بازو کے طالب علمانہ پس منظر کے سبب ہر انسان کے بلا امتیاز مفت علاج کے حق پہ شدت سے قائم تھے۔ پر جواں سال ادیب الحسن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ سول اسپتال کراچی میں 8 بستروں پہ مشتمل یورولوجی کے شعبے سے ابتدا کی۔ 1989 میں یورولوجی وارڈ میں گردوں کے مفت ڈائلسس کی سہولت قائم ہوئی، لیکن ڈائلسس کسی مریض کی زندگی میں چند برس کا اضافہ تو کر سکتا تھا، اسے معمول کی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر ادیب الحسن نے آس پاس کے طبی ماہرین کے سمجھانے بجھانے کے باوجود ایک مریض پہ 1985 میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا جوا کھیلا اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا جہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مہنگا عمل بیرون ملک جائے بغیر اور مریض کے امیر و کبیر ہوئے بغیر بھی ممکن ہو گیا۔ یوں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا باقی دنیا سے بھی تعارف ہو گیا۔ مگر اتنا مہنگا علاج مختصر سے سرکاری بجٹ میں مفت کرنا ناممکن سا خواب تھا۔ چنانچہ خدا ترس رؤسا نے انسٹیٹیوٹ کا ہاتھ تھاما اور کروڑوں روپے مالیت کا انفراسٹرکچر، جدید طبی آلات و تربیت اور مریضوں کی دیکھ بھال کا حمالیہ سر کرنے کی راہ نکلی۔ 2003 میں ایک اور سنگ میل طے ہوا اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کا مرحلہ کامیابی سے عبور ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 1.5 لاکھ افراد صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے ناکارہ اعضاء کی تبدیلی کے لیے صحت مند اعضاء عطیہ کرنے والے نہیں ملتے۔ اس رکاوٹ کو علماء کرام کے فتووں اور پارلیمانی قانون سازی کے ذریعے اگرچہ دور کر لیا گیا ہے، اس کے باوجود اب تک لگ بھگ 5,000 افراد نے ہی بعد از مرگ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، ایک ڈونر اگر چاہے تو مرنے کے بعد اپنے مختلف اعضاء کے عطیے سے 17 مریضوں کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ SIUT پاکستان کے مختلف علاقوں میں 8 ذیلی مراکز قائم کر چکا ہے۔ افغانستان تک سے لاچار مریض آتے ہیں، کسی کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، کسی سے رقم نہیں لی جاتی۔ ہر سال 1 ملین سے زائد مریض SIUT کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں جب 2 روز پہلے ایک چینل اور ایک اخبار یہ خبر سامنے لائے کہ SIUT میں حیدرآباد سے ڈائلسس کے لیے آنے والی ایک مریضہ کا گینگ ریپ ہوا ہے تو دل و دماغ کو 10,000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کراچی کے عیدگاہ تھانے میں مریضہ کے ایک رشتہ دار صدام کی مدعیت میں SIUT کے 6 نامعلوم ملزموں کے خلاف FIR کٹی۔ ریپ کی تصدیقی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی۔ پولیس نے جب SIUT کے اندر ہر جگہ نصب CCTV کیمروں کے فوٹیج کی تفصیلی چھان پھٹک کی تو ایسے کسی واقعے کا سراغ نہ مل پایا۔ مریضہ جتنی دیر بھی SIUT میں رہی اس کی فوٹیج موجود ہے۔ بالآخر پولیس کی اضافی تفتیش کے نتیجے میں FIR درج کرانے والے مدعی صدام نے اعتراف کیا کہ ریپ ہوا، لیکن SIUT میں نہیں، اس گھر میں کہ جہاں مریضہ ٹھہری ہوئی تھی۔ پولیس نے اب غلط بیانی کے جرم میں مدعی، مریضہ اور اس کی بہن کے خلاف FIR کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ SIUT کے ترجمان ڈاکٹر بخش علی کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ شاید اس لیے رچایا گیا تاکہ رمضان کے مہینے میں SIUT کو چندہ دینے والی خلق خدا کو برگشتہ کیا جا سکے، یا ممکن ہے کہ کوئی اور سازش ہو۔ ماضی میں عبدالستار ایدھی کو بھی یہ الزام لگا کے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایدھی کا عملہ لاوارث لاشیں طبی اداروں یا جادو ٹونے والوں کو فروخت کرتا ہے، لیکن ایسے اداروں اور شخصیات پہ الزام لگانے والے اکثر جوابی سوالات کی تاب نہیں لا پاتے اور کسی پتلی گلی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔